بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک کوریج ود عارف۔ ناظرین، کل ایک ایسا دل خراش واقعہ پیش آیا جسے دیکھ کے نا ہر درد دل رکھنے والے شخص کا جو دل ہے خون کے آنسو رو رہا ہے۔ یقین مانے میں نے یہ خبر سنی، اس معصوم بچی کی تصویر دیکھی تو یقین کریں مجھے نیند نہیں آئی، دل اتنا غمگین ہے میرا۔ میں اپنے اعلیٰ حکام، اپنی عدلیہ، اپنے حکمرانوں سے یہ ایک التجا کرنا چاہتا ہوں، درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اور کتنی بیٹیاں اس طرح درندوں کا شکار ہوں گی، اور کتنی بیٹیاں جو ہیں وہ اس طرح جو ہے وہ ان بے غیرتوں کے ہاتھوں اجڑیں گی۔ اب میں اور کیا الفاظ استعمال کروں؟ اس بیٹی کے جو ہے وہ کس کرب سے وہ گزری ہوگی، وہ بیٹی، ان کے خاندان، ان کی فیملی، ان کے والدین، ان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی۔ کیا کبھی کسی حکمران نے خود کو اس جگہ پہ رکھ کر سوچا ہے؟ کبھی ہمارے حکمران یہ سوچتے ہیں کہ ان کی بیٹیاں جو ہیں اگر ان کے ساتھ اس طرح درندگی کی جائے تو ان کے اوپر کیا گزرے گی؟ کیوں نہیں ایسا قانون بناتے؟ کیوں نہیں اس طرح کا کوئی لا بناتے جس میں ہمارے کم از کم ہمارے بچے تو محفوظ رہیں؟ یار افسوس کی بات ہے کہ خود کے بچے جب ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں تو گھر تک فل پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور جن کے تنخواہوں سے، جن کے ٹیکس سے، جن کے پیسوں سے یہ پروٹوکول ملتا ہے، تنخواہیں ملتی ہیں، ان کے بچے اس طرح در بدر رول رہے ہیں، مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یار کم از کم آپ اسمبلیوں میں ایسے قانون تو آپ سیکنڈوں میں پاس کر لیتے ہیں جن میں اپنے بینیفٹس ہوتے ہیں، اپنے فائدے جس میں ہوتے ہیں، تنخواہیں بڑھ جاتی ہیں، تعزین و آرائش کے لیے بجٹ بڑھ جاتے ہیں، وہ تو سیکنڈوں میں بس چٹکی بجانے کی دیر ہوتی ہے قانون پاس ہو جاتا ہے۔ کیا کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جس میں کہ کوئی بھی ایسی درندگی کرنے والا شخص اسے چوک میں لٹکا کے دن اس کو لٹکایا جائے، اور پھر عبرت کے طور پہ اسے گٹر میں پھینک دیا جائے، کچرے میں پھینک دیا جائے؟ کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہوتا؟ کیا ایسے قانون پاس کرتے ہوئے تم لوگوں کی جو ہے وہ ہاتھ کانپتے ہیں؟ کیا اس طرح کا قانون جو ہے وہ نہیں بن سکتا؟ یا کاش کہ آپ زینب والے معاملے پہ اگر اس طرح کا کوئی قانون بنا لیتے، اس درندے کو عبرت بنا دیتے، تو آج یہ واقعہ نہ دیکھنے کو ملتا۔ آج یہ بیٹی اور بھی بہت سی بیٹیاں اس کے بعد ان درندوں کے ہوس کا شکار ہوئی ہیں، وہ نہ ہوتی۔ تو خدا را اعلیٰ حکام سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، اسمبلیوں میں بیٹھے ان اراکین سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یار خدا کے لیے کم از کم اس جگہ اپنی بیٹیاں رکھ کر سوچیں۔ 7 سالہ بیٹی، میں ایک عام شہری، میں ایک عام پاکستانی، یہ جو ہے وہ یہ واقعہ سوچتا ہوں نا تو اپنے بچے سامنے رکھتا ہوں، اور یقین مانے میرے ہاتھ، میرا جو ہے وہ جسم، روح میری کانپ اٹھتی ہے کہ یار وہ کیسے لوگ ہوں گے جو یہ کام کرتے ہیں؟ وہ کیسے لوگ ہوں گے؟ وہ کیسے انسان ہوں گے؟ کیا وہ انسان بھی ہوں گے جو چھوٹی بچیوں تک کو نہیں معاف کرتے؟ کیا وہ انسان بھی ہوں گے؟ کیا انسان بھی ایسے ہوتے ہیں؟ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، اور یہ انسان کیا بن گیا، اور یہ انسان جو ہے وہ خود کو کس طرح بنا رہا ہے؟ کیا کبھی جو ہے وہ ہمارا دین، ہمارا اسلام ایسے جو ہے وہ ہمارے نبی کا فرمان آپ لے لیں، قرآن و سنت آپ چیک کریں، ایسے درندوں کو کس طرح عبرت بنایا جاتا ہے؟ کم از کم ایک قانون ایسا بنائیں جو اسلام کی روح کے مطابق ہو، کم از کم ایسا ہی ایک قانون بنا دیں جس سے ان درندوں کو عبرت ہو، ورنہ یہ لوگ انسان کہلانے کے تو قابل مجھے نہیں لگتے۔ تو میں بس یہی ریکویسٹ کر سکتا ہوں، ہم تو درخواست ہی کر سکتے ہیں، اگر کوئی سن لے گا تو اللہ انہیں جزائے خیر دے گا، نہیں تو پھر بد دعائیں تو نکلتی ہیں نا۔ انشاءاللہ جو حکمران بیٹھے ہیں برستگ اقتدار میں، جو بیٹھے ہیں، جو یہ کرسی طاقت کے نشے میں بیٹھے ہیں، اگر وہ یہ سوچ لیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں جزائے، ان کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوں گے اللہ معاف فرمائے گا۔ ورنہ یہ بھی جو ہے وہ مریم صاحبہ، جب ایک خطاب میں سن رہا تھا، مریم صاحبہ کہہ رہی تھی کہ اگر وہ کسی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا جو ہے وہ اسے کوڈ کرتے ہوئے کہتی تھی کہ دریائے دجل کے جو ہے نا وہ کنارے اگر کوئی کتا بھی مر جائے گا تو مجھے اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مریم نواز صاحبہ کہتی ہے کہ میں یہ سوچتی ہوں، مجھے خوف آتا ہے
میں بھی حساب دوں گی. تو مریم صاحبہ یہ ایک انسان کی زندگی گئی, ایک بچی کی زندگی گئی ہے. آپ کم از کم یہاں اس کو جو ہے نا وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر سوچیں. اور یہ سی سی ڈی سے مرا دینا, سی سی ڈی سے جو ہے وہ اس طرح کا جو ہے وہ کارنامہ انجام دینا, اس سے تو وہ شخص تو جائے گا لیکن عبرت کوئی نہیں پکڑے گا. عبرت اسی میں کہ 3 دن چوک میں ہو, 3 دن وہ لٹکتا رہے, پھر ہی عبرت ہوگا. پھر انشاءاللہ پھر دیکھنا کہ میں دیکھتا ہوں کیسے کوئی اور درندہ اس طرف جو ہے وہ سوچے گا بھی اس طرح کی حرکت کرتے ہوئے. اب میں جاتے نا کچھ روٹین کی تھوڑی خبریں آپ کو بتاتے جاؤں, کیونکہ اس جو یہ افسوسناک واقعہ نا اس کے بعد دل نہیں کرتا کہ کوئی اور بات کروں, اس کے اوپر ہی بات کروں تو تاکہ اعلیٰ حکام کی آنکھیں کھلیں. بہرحال جی اب پیپل پارٹی کا آپ کام چیک کریں, ان کا دورہ معیار آپ چیک کریں, ان کی وکٹ کی دونوں طرف کھیلنا چیک کریں. یہ جو ہے وہ تقریروں میں جلسوں میں قوم کو یہ چورن بیچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم آپ کے جو ہے وہ خیر خواہ ہیں, ہمیں ہی آپ کی فکر لگی ہوئی ہے, ہم جیسا آپ کا خیر خواہ جو ہے نا وہ جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا. لیکن ان کے آپ کام چیک کریں کہ ان کی 2 سینیٹرز ہیں وہ آپس میں الجھ پڑی ہیں جی. اچھا ایک سینیٹر ہے اور ایک جو ہے وہ ایم این اے, یہ آپس میں الجھ پڑی ہیں. اور سب سے پہلے جی وہ شری رحمان ہے نا, سینیٹر شری رحمان, اچھا وہ کہتی ہیں کہ اپنا ریکارڈ کے لیے کہ سینٹ میں پیپل پارٹی کسی بھی RWA PTA IT قانون سازی کو اس وقت تک منظور نہیں کرے گی جب تک اسے سینٹ کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں مکمل اور تفصیلی طور پر زیر بحث نہ لایا جائے, اور حتمی بل میں ہماری ترامیم کٹوتیاں یقینی نہ بنائی جائیں. اسے ہم نے سینٹ میں روک دیا ہے. اس بل میں اب بھی وہ سخت اور ظالمانہ شیکیں موجود تھیں. ہم پاکستان میں فائبرائزیشن کے خلاف ہرگز نہیں ہیں. اس میں رائٹ آف وے پر غیر ضروری مداخلت, حد سے زیادہ سخت سزائیں اور حتیٰ کہ شکایت کے ازالے کے لیے اس طریقہ کار کو شامل کریں جو انتظامیہ کے کنٹرول میں نہیں ہونے چاہیے. تو اس کے اوپر جی وہ شری رحمان بولی تو اس کے اوپر جی دلچسپ بات سنیں رؤف کلاسرا کی زبانی. وہ کہتے ہیں کہ پی سینیٹر شری رحمان نے تنازع کھڑا کر دیا اور ٹیلی کام بل کے خلاف آج سخت ٹویٹ کیا. لیکن اب پی کی جو ایک سینیٹر چیئرمین IT کمیٹی ہیں وہ ہیں جی پلویشا خان. انہوں نے ایک انکشاف کیا کہ سینٹ میں پارلیمانی لیڈر شری رحمان کی طرف سے ہمیں کہا گیا تھا کہ اس ٹیلی کام بل کو پاس کروانا ہے. اندازہ کریں ان کا دورہ معیار, اور یہ عوام میں کیا کچھ کہتے ہیں اور اندرون کھاتے یہ کس طرح ملے ہوتے ہیں. اور جس طرح جو ہے وہ مل جل کے یہ کھیل رہے ہیں نا, قوم کو اب جاگ جانا چاہیے کہ یہ قوم کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرتے ہیں یہ لوگ. قوم کو جو ہے کس کھاتے سمجھتے ہیں, یہ جو قوم کو چورن بیچتے ہیں کہ ہم آپ کے دکھ درد میں ساتھ کھڑے ہیں. اور انہوں نے کتنی ترمیمیں پاس کروائی ہیں جس میں قوم کا دور دور سے کوئی فائدہ نہیں ہے. کتنی ترمیمیں انہوں نے پاس کروائی ہیں. ہاں ان کے اگر سامنے کوئی ایسا قانون آ جائے جس میں قوم کا فائدہ ہو تو یہ پھر اس میں جو ہے وہ یہ ہاتھ کھینچ لیں گے, کیونکہ قوم کو تو فائدہ دینا نہیں ہے, فائدہ اپنا سوچنا ہے. تو اس کے اوپر جی پھر یہ حالات ہیں. اور دوسرا جی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پنجاب کن لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اب ایک اور نیا کٹا کھل گیا جی. یہ جی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ, انہوں نے جی پہلے کسانوں کو مشورہ دیا. دوسرا ایک اور انہوں نے بیان دیا ہے جو کہ مجھے تو سوچ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ یار یہ پڑھے لکھے لوگ ٹی وی پہ بیٹھ کے اس طرح کی گفتگو کر کیسے سکتے ہیں, حالانکہ یہ پڑھے لکھے ہیں. خاص طور پہ نون لیگ کو چاہیے, مریم نواز صاحبہ کو, کہ ایسے لوگوں کو کہیں کہ ہماری تعریف نہ کیا کریں آ کر ٹی وی پہ بیٹھ کے, کیونکہ آپ تعریف کر کے چلے جاتے ہیں, پیچھے پھر جو میمز بنتے ہیں, قوم جو پھر ہمیں لتاڑتی ہے نا, وہ ان لوگوں کی وجہ سے زیادہ بدنامی ہوتی ہے. سب سے پہلے جی معاون خصوصی برائے پرائس کنٹرول سلما بٹ کا کسانوں کو مشورہ کہ ہمارا کسان جو ہے نا وہ انوویٹڈ نہیں ہے, یعنی کہ اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. کسان کو چاہیے کہ چھوٹے آلو اور بڑے آلو الگ الگ کرے, اور اسی طرح چھوٹا پیاز اور بڑا پیاز الگ کرے, ان کی پیکنگ الگ الگ کرے. اور ہمارا کسان منڈی نہیں پہنچتا اور نہ جانا چاہتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ کھڑا باغ بک جائے. اچھا اندازہ کریں آپ ان کا کہ یہ پرائس کنٹرول ہے, یہ ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں. اچھا ان کا ایک اور بیان میرے سامنے آج گزرا, میں تو سوچ کے حیرت میں ہوں اور ہنس بھی رہا ہوں. تندور کی روٹی فرائی پین میں پک رہی ہے جی. اندازہ کر کیسے یہ لوگ مسکرے ہمارے اوپر مسلط. کوئی لوجک ہے اس بات کا؟ یا ٹی وی پہ بیٹھ کے
انٹرویو دے رہی تھی، تو انٹرویو پہ کہہ رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ یعنی کہ فرائی پین پہ جو ہے وہ تندور کی روٹیاں بنائی ہیں. یار کیا بات ہے یار، کیا لاجک ہے، کیا قوم کو یہ لوگ سمجھتے ہیں، اندازہ کریں. اور کسانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کبھی آتے ہیں چاولز کے اوپر مشورہ دے رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے وہ دالوں کے بھاؤ بتا رہی ہوتی ہیں، کبھی گندم کے اوپر، اور کبھی جو ہے وہ پیاز، یہ الگ الگ کریں. کیا کیا یار، آپ ایک ریٹ مختص کریں، چاہے کسان وہ منڈی میں بیچے یا جدھر بیچے، آپ ایک قانونی ایک ریٹ بنائیں، جو منڈی میں ہو، چاہے کھیت میں ہو، چاہے جہاں ہو، ایک ریٹ ہوگا. کسان چاہے منڈی میں لے کر جا کے بیچے، منڈی میں بھی وہی ملنا ہے جو کسانوں کو کھیتوں میں ملنا ہے، تو وہ پھر بیچارے کیوں اتنی کھیچل کریں گے جائیں گے منڈی میں. یا تو آپ کا ایک ریٹ وہاں ہو نا جو منڈی میں لگاؤ کہ اس کے اوپر یہ چیز جو ہے سیل ہوگی، پھر کسان جو ہے وہ سستے داموں گھر میں بیچ دیں. تو پھر کسانوں کے اوپر جب ایک چیز کھاد سپرے جو ہے وہ یہ چیزیں تو سستی نہیں ہوتی، اس کے لیے کسانوں کے بارے میں آپ نہیں کہتے کہ جو یہ فیکٹریاں ہیں، جو یہ کھاد سپرے کے ٹریڈرز ہیں، ان کے خلاف تو آپ ایک بھی بات نہیں کرتی. یہ جو شوگر مافیاز ہیں ان کے اوپر تو آپ نے جو ہے جون. اچھا ویسے یہ جاتی عام ریڈی والوں کے اوپر وہاں پرائس کنٹرول کرتی. میں نے نہیں دیکھا کبھی یہ کسی شوگر ملز میں بھی اس نے جو ہے وہ دورہ کیا ہو، وہاں جا کر چھاپا مارا ہو، وہاں پرائس کنٹرول کیا ہو. کسی شوگر ملز میں نے نہیں دیکھا اسے. یہ جائے گی وہاں ٹھیلے والوں کے پاس، یہ جاتی ہے پیرافورس آ جاتی ہے، پیرافورس جاتے ہیں تو یہ آ جاتی ہے. تو قوم کو ایسے ہی جی، ان کو جو ہے وہ قوم کو آگے پیچھے لٹکایا ہوا انہوں نے. تو شہباز شریف کی بھی آپ تعریف سن لیں جی. ویسے میں مریم نواز صاحبہ سے کہتا ہوں کہ خدا را ایسے لوگوں کو ہدایت کیا کریں، آپ کی بدنامی کا باعث بن رہے ایسے وزیر. یہ آپ کی تو خوش نویدی کر رہے ہوتے ہیں، خوش آمد کر رہے ہوتے ہیں، آپ سے خوش نویدی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے سامنے نمبر بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے وہ ایک اور ایم پی اے تھا جنہوں نے نواز شریف کی تصویر کو کہا تھا، تو وہ آپ کی تذلیل کروا رہے ہیں، تو لہٰذا انہیں روکیں کہ یہ آپ کی تعریف نہ کیا کریں. دوسرا جی، شہباز شریف کی تعریف معروف غیر ملکی یوٹیوبر حسن آبی شہباز شریف کے جو ہے نا سوٹ کے دیوانے ہو گئے جی. وہ کہتے ہیں کہ میں شہباز شریف کا فین نہیں ہوں، لیکن یہ شخص واقعی کمال لباس پہنتا ہے، انہیں اتنی تعریف نہیں ملتی جتنی کہ وہ حقدار ہیں. پاکستان زندہ باد. شہباز شریف واقعی لباس کے انتخاب میں کبھی غلطی نہیں کرتے، ہمیشہ بہترین انتخاب کرتے ہیں جی. بالکل جی، قومی لباس چھوڑ کے جب انگریزوں کا لباس پہنیں گے تو پھر تعریف تو بنتی ہے جی. اپنا لباس چھوڑ کے جب دوسروں کا لباس پہنیں گے تو پھر یہی ہوگا جی. تو اس کے اوپر جی اب میں اور مزید کیا بات کروں، یہ ہمارا لباس نہیں ہے تو ہم کیسے تعریف کر سکتے ہیں؟ ہمارا قومی لباس جو پہنے گا تعریف تو اس کی ہوگی نا، غیر ملکی چاہے جتنی مرضی تعریفیں کریں. اچھا، عوامی مسائل کے اوپر بات کرتے ہوئے آصف کرمانی کہتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ موبائل فون اور ڈیٹا کم از کم اور ضرورت کے وقت استعمال کرے. ایک تو آنکھیں ٹھیک رہیں گی، دوسرا ٹیلی کام کمپنیاں ہیں نا ان کا دماغ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جو اوور بلنگ اور ناجائز بلنگ سے عوام کو لوٹ رہی ہوتی ہیں نا، ٹیلی کام، ترمیمی قبضہ بل، ان کے پیچھے یہی جو ہے نا وہ پارٹنر ہیں جو کرائم کرتے ہیں، یعنی پارٹنر ان کرائم ہیں، یہی لوگ کھڑے ہیں جو. تو بالکل یہ آصف کرمانی آج کل جو ہے وہ سچ بول رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا یہ مشورہ دیا ہے انہوں نے. عوام کو ذرا سوچنا چاہیے، ان کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. اگر عوام جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ 100 پیاز بھی اور 100 چھتر بھی، اگر عوام نہیں پھر جو ہے وہ خاموش ہے تو پھر اور کیا کون کیا کر لے گا جی. اچھا، ایک ایڈوکیٹ میاں داؤد آج کل وہ اس حکومت کے بارے میں نا تھوڑا کھل کے کھیل رہے ہیں، یعنی کھل کے بات کر رہے ہیں، اور آج کل جو ہے نا یہ صحیح بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہے کہ اس طرح ہی جو ہے وہ عوام کے ساتھ کھڑے رہیں، ورنہ یہ جو ہے وہ کبھی کبھی بد تیزی بھی کر جاتے ہیں. لیکن چلو اس بار یہ کھل کے بات کرتے ہیں تو چلو ان کی اس جرات کو سراہنا چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ ایک تو فسطائیت، اوپر سے اتنی گھٹیا فسطائیت کہ نون لیگ کا دور پنجاب حکومت فسطائیت اور آمریت کی بدترین مثال بن چکا ہے. ایک حکومتی شخصیت کے خلاف نازیبا گفتگو پر رحمیار خان میں پولیس نے شہری کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا، جوڈیشل پر جیل بھیج دیا. کون سی حکومتی شخصیت پولیس کا پیکا ایکٹ کے تحت مقدمے کا دائرہ اختیار ہی نہیں ہے؟ مریم نواز خود ہی اپنی دشمن ہے جی، یہ کہہ رہی ہے. اور میں کہہ رہا ہوں نا کہ مریم نواز صاحبہ کو جو آس پاس لوگ ملے نا خوش آمدی، وہ ان کے جو ہے وہ
ان کی جو ہے وہ شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں۔ مریم صاحبہ اگر کام کرنا چاہتی ہے نا تو یہ خوش آمدیوں کی جو ہے نا وہ ان سے تھوڑا دور رہ کے کام کرے تو شاید کر سکتی ہیں، لیکن یہ خوش آمدی لوگ آس پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوثر کاظمی جیسے یا باقی جتنے، میں نام کس کس کا لوں، تب تک کے لیے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس طرح کے کوئی کام کر پائیں۔ جاتے جاتے دو اور آپ کو خبریں دیتے جاؤں کہ ایک تو مہنگائی اور بے روزگاری سے پریشان ایک شہری کی جو ہے نا وہ حکومت پر وہ بھی برس پڑا، اور اس کی گفتگو سن کے مجھے بھی بہت افسوس ہوا۔ وہ کہتا کہ مجھے پتہ ہوتا کہ ان کی حکومت ہمیشہ رہنی ہے تو میں نے جو ہے نا وہ بچے ہی پیدا نہیں کرنے تھے۔ کتنی جو ہے نا وہ انسان تکلیف میں ہے کہ وہ اس حد تک بات کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ وہ کہتا ہے کہ ابھی بچوں کو داتا صاحب سے چاول لے کر جا کر کھانے کے لیے دیا ہے، اور شکر ہے کہ کرونا میں عمران خان کے دور میں، ان کے دور میں کرونا نہیں آیا، عمران خان کے دور میں آیا، ورنہ لوگوں نے پس کر مر جانا تھا، کرونا سے بچ جانا تھا تو پس کے مر جانا تھا۔ تو اس نہج تک یہ لوگ پہنچ چکے، افسوس کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی میں قوم کو روتے ہوئے، اسے سیکھتے ہوئے دیکھتا ہوں نا، دکھ ہوتا ہے مجھے۔ خدا کے لیے اعلیٰ حکام کچھ کم از کم قوم کے اوپر رحم کریں۔ اور جاتے جاتے جی صابر شاکر، سینئر صحافی صابر شاکر کا جی CCDA سربراہ سہیل ظفر چٹھا کی پریس کانفرنس پر رد عمل۔ سہیل ظفر چٹھا نے جب کہا تھا نا کہ میں آسٹریلوی حکومت کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ تحقیقات 100% شفاف ہوں گی، CCD نیوٹرل رہے گی، متاثرہ خاندان کو CCD پر اعتماد ہے اور مجھے یقین ہے کہ ہم اس اعتماد پر پورا اتریں گے۔ تو اس کے اوپر جی صابر شاکر صاحب کہتے ہیں کہ 1000 بندہ مر گئے لیکن کبھی ایسی پریس کانفرنس سننے کو نہیں ملی، چہرے کی ہوائیاں اڑی ہیں، وضاحتیں اور یقین دہانیاں ہو رہی ہیں۔ شکریہ آسٹریلین پاسپورٹ کا جس نے معصوم بچی کی ناحق قتل پر پردہ چاک کر دیا۔ اچھا جی چلو، آسٹریلیا کے پاسپورٹ کی اتنی طاقت ہے، اور ہمارے جو وزراء ہیں وہ ایک دن ہم دیکھ رہا تھا میں کہ وہ عطا تارڑ کہہ رہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کو دے کے جو ایئرپورٹ پہ جو امیگریشن والے غیر ملکی ہیں نا دوسرے ملک میں، وہ پاکستانی پاسپورٹ کو دے کے اٹھ کر سلوٹ کرتے ہیں، اور یہاں پاکستانیوں کی عزت آپ چیک کر لیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کی کتنی عزت ہے۔ اور جب خود آپ عزت نہیں کریں گے تو دوسرا کون کرے گا پاکستانیوں کی عزت؟ تو پہلے خود پاکستانیوں کی عزت کرنا سیکھیں، پھر انشاءاللہ دنیا بھی کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔